ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسی بے دستہ و وپا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے، حالانکہ بظاہر کو ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود نہیں، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی باتوں میں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شک ہوئی اور 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ عز و جل، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان 2 پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگوں نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میری سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگوں نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذائیت عنایت فرما، مجھ پر اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح قبض کر لے۔ اے اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے پاؤں ہاتھ کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی خا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اتر کر تلاشی معاش میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے 7 اونٹ بھی ہیں، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ عز و جل پر توکل بھروسہ کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ پیارے پیارے بھائیوں، حالانکہ اللہ عز و جل بغیر رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اس نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں، وسائل و سائد کا وہ محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے کہ دیکھیے، وہ اگر چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے۔ وہ انبیاء علیہ السلام تو السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دین کے لیے محنت کریں۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔